کیا گیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور جس دین کی تبلیغ ان پر ضروری رکھی جائے گی وہ شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ ہوگا۔ میں پھر پیچھے جا کر اس بات کو دوبارہ جوڑتا ہوں کہ یہاں خلفشار کے شکار نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، تو نبی کی تعریف کے بعد یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں تو اس کی ذات کے ساتھ ہوتی ہیں کہ اس پر وحی کا سلسلہ ہو رہا ہے، ورنہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے اور سرگوشیاں اس کی جاری ہیں، یہ تو سب اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ لیکن اب خارج کے اندر کیسے پتہ چلے گا، باہر کیسے پتہ چلے گا کہ جناب یہ اللہ کا نبی ہے؟ تو پھر ایک اجماعی مسئلہ میرے دوستو ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نبی کے اس دعویٰ کہ یہ نبی ہے، اس دعوے کی تائید اللہ رب العالمین معجزات سے فرماتا ہے۔ نبی اپنی نبوت کے دعوے پر معجزہ پیش کرتا ہے، اور وہ معجزہ اب آپ جانتے ہیں کہ معجزہ عید سے بنا ہے۔ ایسے کام جو آسان کر کے عرض کر دوں، ایسا کام نبی کی ذات سے صادر ہوتا ہے، ایسا فعل کوئی اگر مطالبہ کرے اس سے منکر اگر مطالبہ کرے تو اس کے مطالبے پر یا غیر مطالبے پر نبی کے وجود سے، اس کے فرمان سے، اس کے کلام سے، اس کی ذات سے ایسی چیز کا صدور ہوتا ہے کہ جس کی مثال، جس کی نظیر، اس جیسا کام، اس جیسا قول لانے سے جب ساری خدائی عاجز ہو جاتی ہے تو اسی فعل کو معجزہ کہا جاتا ہے، جس کو ہماری اصطلاح کے اندر خارق عادت بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں جو عقل کے اندر نہیں آ سکتی ہے، جس کو ماوراء العقل بھی کہا گیا، کہیں پر ماوراء الفطرت بھی کہا گیا ہے۔ تو نبی کی ذات سے اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کا صدور فرماتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اور انسان شزر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا، یہ نبی کے ذریعے کیسے ہو رہا ہے؟ تو جس نبی کے فعل یا نبی کے قول کو سننے کے بعد یا نبی کے عمل کو دیکھنے کے بعد جب سامنے والے اس جیسی مثال لانے پر، اس جیسا کام کرنے پر عاجز ہو جائے تو اسی عجز کی بنا پر اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی جسے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے تائید فرماتا ہے تو خارج میں اس کی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ رب العالمین جس چیز کو دلیل بناتا ہے وہ معجزہ۔ اب بات یہاں پر ایک اور تیسرے مرحلے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ معجزہ تو اللہ کے نبیوں کو بہت قسم کا ملتا ہے۔ اب کون سا معجزہ ہے جو اس کی نبوت کی دلیل بن رہا ہوتا ہے؟ سارے معجزوں میں سے کس معجزے کو اس کی نبوت کی دلیل کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو جتنے معجزے دیے ہیں ان تمام معجزوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ صرف معجزات ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیے گئے۔ اور حضور علیہ السلام کے معجزات تو ایسے ہیں کہ سابقہ انبیاء کے معجزات یقیناً اس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی، لیکن انہوں نے معجزات جو ان کی ذات سے صدور ہوا ہے اس عمل کی نسبت اس حوالے سے ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جناب ہم پیاسے ہیں، سورہ بقرہ میں ذکر ہے ہم پیاسے ہیں، آپ ہمارے لیے پانی کا اہتمام کیجیے، تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے ایک چھوٹے سے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا، اور عصا مارنے کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے، اور ہر جو ہے کہ وہ گروہ جو تھا 12 گروہ وہ آگے اپنے صفوں میں آ کر اس سے سیراب ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بات تو درست ہے کہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جن سے ہی ہوتا ہے، اور پانی کا اخراج اور پانی کا نکالنا اور پانی کا وجود اسی قسم سے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیگر انبیاء سے معجزات کا صدور ہوا ہے، وہ جس چیز سے انہوں نے مسئلے کو اخذ کیا ہے وہ ظاہراً اور حقیقتاً اس سے تھوڑا مختلف ضرور رہا ہے، لیکن وہ چیز پائی اسی جنس میں جاتی تھی۔ جس طرح کے پتھر ہے چٹانوں کو کھودنے کے بعد ہی پانی اندر سے نکلتا ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان میں سے چھوٹے سے پتھر کو لے کر اس میں عصا مارا اور اس سے گویا کہ چشمے جاری ہو گئے، تو لیکن پتھر تو تھا اسی کا جز، لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے واضح معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جو ان انبیاء کے مقابلے میں زیادہ بھی تھے اور زیادہ حیران کن تھے کہ جب صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر اور دیگر مقام پر حضور علیہ السلام سے معجزہ کا طلب کیا اور کہا کہ حضور ہمیں پانی چاہیے، تو پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک پیالے کے اندر جو چند قطرے پانی موجود تھے اس میں اپنی انگشتان کر اپنی انگلیوں کو داخل فرمایا، داخل کرنا تھا کہ آپ کی انگلیوں سے نہر جاری ہو گئی، اور اس روایت کو تواتر کے ساتھ محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ چٹانوں سے پتھر کا پانی کا نکل جانا یہ تو ممکن تھا، لیکن انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے
وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں کثرت میں زیادہ بھی تھے، اور اس کی نوعیت، اس کی حیت اور اس کی کیفیت جو تھی وہ اس سے یکسر جدا کرنا تھی۔ تو حضرت گرامی نبی کی تائید اللہ رب العالمین معجزے سے فرماتا ہے۔ ہم اس سے چوتھے مرحلے میں چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معجزے سے جب رب کریم ان کی تائید فرماتا ہے تو نبی کی تو ہر ادا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا تو ہر قول معجزہ ہوتا ہے، نبی کا تو ہر فعل معجزہ ہوتا ہے۔ تو اس کو سمیٹ کر اور مختصر انداز میں کہا جائے تو وہ کیا چیز بنتی ہے، تو یہی پر شبیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے حضرت امام راغب اصفہانی کے حوالے سے۔ فرماتے کہ نبی کے تمام معجزات کو، میں آپ کے ذات مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں اور تمام انبیاء کی بات کر رہا ہوں، کہ انبیاء کی ذات سے جتنے معجزات سرزد ہوتے ہیں، فرماؤں اگر تمام کو جمع کر لیا جائے تو وہ دو جز پر تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا کہ معجزے کو تو تم سمجھ چکے ہو کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کی مثال بندوں سے لانا ممکن نہیں ہوتی ہے، اور نبیوں کو اللہ بے شمار معجزات عطا فرماتا ہے۔ ان کے تمام بے شمار معجزات اور ان کے معجزات جو ایک دریا اور سمندر کے مانند ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم جمع کر کے کسی ایک شق اور کسی کلیے کے اندر داخل کریں تو پھر وہ دو جز بن جاتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ نبی کے فعل کا معجزہ ہوتا ہے اور ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے، جس کو فرمایا گیا کہ نبی کے حسب کا معجزہ ہوتا ہے، ایک نبی کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کے اخلاق اس کا حسب ہے، نبی کی تعلیم اس کا حسب ہے، نبی اخلاقیات کی جتنی باتوں کو بتایا گیا اس کا حسب ہے، نبی کا کردار اس کا حسب ہے۔ تو جس طرح نبی کا حسب لوگوں کے لیے ایک معجزہ رکھتا ہے، اسی طرح نبی کا نسب بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کے اخلاق اور نبی کے حسب کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اسی طرح نبی کے والدین کی بھی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو یہ نبوت کی تعریف کے اندر یہ مکاتب فکر کے اختلاف یا کسی تفرق کے اختلاف سے ہٹ کر یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جناب نبی کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اس کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے، ایک اس کے حسب کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو معجزہ نبی کو دیا جاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ اپنی نبوت کی دلیل کے لیے، خدا کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ معجزہ اس کے والدین کی صورت میں بنتا ہے، اس کی تعلیم کی صورت میں بنتا ہے۔ تو جب خدا معجزے کے ذریعے اپنی توحید کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، معجزے کے اظہار کے ذریعے اپنے دین کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اس وقت اس کا استعمال کرنا منع نہیں ہے۔ تو اپنی نجی محفلوں کے اندر نبی کے ان دونوں معجزوں کو ذکر کرنا کیسے ناجائز اور بدعت ہو سکتا ہے؟ بس اسی حسبی معجزے اور اسی نسبی معجزے کو بیان کرنے کا نام میلاد النبی ہے۔ آپ میلاد النبی اس کو کہتے ہیں، یہ کوئی اچھوت چیز نہیں ہے، یہ کوئی بالکل ایسا نہیں کہ جناب یہ میلاد ہوتا کیا ہے، میلاد کہتے ہیں اس کو، یہ ایسی اس قسم کی چیز نہیں کہ جس پر بہت تعجب کیا جائے اور بہت درد سبز کے لیے بنایا جائے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نبیوں کے معجزات ہی کے ذریعے خدا کا دین آگے چلتا ہے، خدا کے پیغام آگے چلتے ہیں۔ تو نبی اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے نبی کے معجزے کو حجت بنایا ہے، اور نبی کا معجزہ دو قسم کا ہوتا ہے، اس کے نسب کا ہوتا ہے، خاندان کا ہوتا ہے، اور ایک اس کے حسب کا ہوتا ہے۔ تو نبی کا نسب اور حسب دین میں اتنی مسلم حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا کا دین آگے بڑھتا ہے۔ تو بس نبی کی نسب اور حسب کے ذکر کا نام ہی میلاد النبی ہوتا ہے کہ نبی کے والدین کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کی آمد کا ذکر کیا جائے، ان کو اللہ رب العالمین نے جو شان عطا فرمائی اس کو ذکر کیا جائے، اور خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی ولادت کے وقت جو عجائبات کا ظہور ہوا ہے، جو قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، جو عجائبات کا ظہور ہوا ہے، جو کرامات کا ظہور ہوا، اس کو ذکر کیا جانا، تو اس مجموعے کا نام ہوتا ہے ذکر میلاد النبی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب رب کریم اپنے لیے ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم تمام عالمین کے لیے رب ہے، تو یہ ذات مصطفیٰ کے لیے کتنی بڑی عظمت کا مقام ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ تو یہ آپ کا ذکر کرنا دراصل رب کریم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ کی ذات بابرکات پر درود پڑھتا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کتاب تفسیر کے اندر اس درود کے معنی کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ رب کریم جب ذات مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، جب رب کریم ذات محمد پر درود پڑھتا ہے، وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت امام بخاری کی کتاب کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اپنی کتاب کو، صحیح بخاری کے اندر کتاب تفسیر میں اس کا معنی ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب رب مصطفیٰ پر درود پڑھے تو وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ اللہ ثناء عند الملائکہ، فرشتوں کے مجمع میں مصطفیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہے۔
فرشتوں کے مجمع ہیں